السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے تمام احباب کے؟ ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں ڈیلس ٹیکسس کے اندر۔ جمعے کی رات کو پہنچ گئے تھے بھتیجی کے گھر۔ یہاں پر میلاد شریف تھا، اس نے نیا گھر لیا تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت عطا فرمائے اور تمام آفتوں بلیات سے حفاظت فرمائے، گھر میں رونق ہو، برکت ہو، حضور کے ذکر کی برکتیں ہوں۔ تو یہاں پہ میلاد شریف رکھا تھا برکت کے لیے، تو بھائی وغیرہ ہم لوگ سب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں بھتیجی کے گھر ڈیلس ٹیکسس کے اندر۔ آج شام کو انشاءاللہ ہماری رات کی 8 بجے کی واپسی کی فلائٹ ہے اپنے فلیڈلفیا ایئرپورٹ سے، پھر وہاں سے نیو جرسی رات تقریباً 1 یا 1:30 بجے پہنچ جائیں گے۔ کل یہاں لیبر ڈے ہے، چھٹی ہے امریکہ میں، تو آرام بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ اور آپ لوگ بتائیے تمام احباب کس طرح سے کیا چل رہا ہے معاملہ؟ تو میں اس وقت ڈیلس ٹیکسس میں ہوں، یہاں پر باہر پورچ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ چھوٹا سا یہ اس کا بھتیجی کا لان ہے، یہ سب کمیونٹی ہے، نئی بنی ہے یہاں ڈیلس، جہاں بہت زیادہ بومنگ آج کل ماشاءاللہ، کافی گھر وغیرہ بن رہے ہیں، سبب میں شہر سے باہر ڈیولپمنٹس ہیں۔ تو یہ بیٹھنے کا اس کا باہر کا سیٹ اپ ہے۔ اور آپ لوگ سنائیے، سب خیریت ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہاں کا ویدر جو ہے آپ کا ڈیلس کا تھوڑا سا گرم ہے، پاکستان کی طرح کا، جیسے ٹراپیکل انوائرمنٹ، ہیومیڈیٹی، گرمی وغیرہ۔ یہ چونکہ ساؤتھ میں ہے، ٹیکسس ساؤتھ میں ہے، تو یہاں تھوڑا سا ویدر جو ہے وہ اپنا ہمارے یہاں کے حساب سے، ملک پاکستان کے حساب سے جو ویدر ساؤتھ میں ہوتا ہے، پنجاب میں، سندھ میں، اس طرح کا ویدر ہوتا ہے۔ اور اے سی مسٹ ہے ہر حالت میں، جو ہے نا، ایئر کنڈیشننگ جیسے ایک لازمی حصہ ہے گرمیوں کے سیزن میں، خاص طور پہ مئی، جون، جولائی، اگست، یہ 4 مہینے شدید گرمی کے ہوتے ہیں۔ ڈیلس، ہوسٹن، پاکستانی کمیونٹی بہت بڑی ہے ماشاءاللہ، یہاں پہ کافی بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے۔ ہوسٹن کی تو خیر بہت بڑی کمیونٹی ہے، یا ڈیلس کے اندر بھی ماشاءاللہ سے کافی مساجد ہیں اور پاکستانی کمیونٹی بھی ہے، اور الحمدللہ اچھی خاصی لوگ یہاں پر ہیں پاکستان سے۔ اور ڈیلس جو ہے وہ نارتھ میں ہے ٹیکسس کے نا، تھوڑا سا نارتھن ایریا ہے اسٹیٹ کا۔ ہوسٹن جو ہے وہ ساؤتھ میں ہے، یہاں سے تقریباً 4.5-5 گھنٹے ساؤتھ جائیں آپ تو پھر ہوسٹن آتا ہے۔ ہوسٹن کی بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے، سب سے بڑی خیر پاکستانی کمیونٹی نیو یارک میں ہے، اس کے بعد پھر شکاگو، ہوسٹن، کیلیفورنیا، لاس اینجلس، یہ بڑے بڑے جو شہر ہیں، جو اسٹیٹس ہیں، وہاں پر جو اپنا پاکستانی کمیونٹیز ہیں بسی ہوئی ہیں۔ اور کل ہم نکلے تھے تھوڑا سا یہاں پہ ماشاءاللہ سے، آغا رجب جوس سینٹر، جو لوگ کراچی کے ہیں ان کو یاد ہوگا، آغا رجب جوس سینٹر ناظم آباد میں اس کی ایک برانچ تھی، اوریجنل بلتستان وغیرہ کے اسکردو سائڈ کے لوگ اصل میں۔ تو یہاں پر آغا رجب سینٹر کی بھی یعنی کہ جوس کی دکان وغیرہ، اور بڑا زبردست، کل ہم گئے تھے رات میں تو بڑا رش تھا، اور وہاں پر فالودہ اور مختلف آئس کریمیں، تو برگر، اور کیا کہتے ہیں، جوس، بنانا شیک، ملک شیک، اور ہر طرح کے، یعنی کہ بالکل ویسے ہی سیٹ اپ میں جنہوں نے جس طرح سے کراچی میں ہمارا، اور ٹیسٹ بھی بالکل وہی سیم رکھا ہوا تھا، تو اچھا رہا یعنی کہ۔ اور آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج انشاءاللہ ہماری شام کی روانگی ہوگی فلیڈلفیا، یہاں سے ڈیلس ایئرپورٹ سے، اور 1 بجے، 1:15 بجے تک ہم رات کو وہاں پہنچ جائیں گے فلیڈلفیا۔ گاڑی وہیں پارک کی ہوئی ہے پارکنگ کے اندر۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم پارکنگ، جیسے ہم لوگ جمعے کی رات کو گاڑی وہاں چھوڑ دی تھی میں نے اپنی،
اور شٹل لے کے ٹرمینل آ گئے تھے، وہاں سے جہاز پکڑا تھا. اب اسی طرح سے واپس پہنچیں گے، وہاں سے شٹل لے کے ٹرمینل جائیں گے، وہاں جائیں گے جہاں پارکنگ ہے قریب میں لانگ ٹرم پارکنگ، اور وہاں سے ہم اپنا گاڑی پک کر کے انشاءاللہ عز و جل تقریباً 1 گھنٹہ ڈرائیو ہے وہاں سے ایئرپورٹ سے نیو جرسی گھر پہ، وہ گھر پہنچیں گے 1 بجے انشاءاللہ عز و جل. اور پھر اس کے بعد کل جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا لیبر ڈے ہے. یہاں امریکہ میں جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں یوم مئی 1 مئی کو ہوتا ہے، یہاں پر یہ لیبر ڈے انہوں نے فکس کیا ہوا ہے 7 پہلا جو آپ کا منڈے ہوتا ہے ان دا منتھ آف سپٹمبر دے سیلیبریٹ دا لیبر ڈے. سو یہ پہلا منڈے آئے گا کل، اور یہاں پہ لیبر ڈے کی چھٹی ہے. جیسے نا جتنے بھی وائٹ کالر جابس وغیرہ ہیں، ریٹیل تو نہیں، ریٹیل تو بزنس کے آورز ہوتے ہیں تو وہ تو کھلتے ہیں ریٹیل اسٹورز وغیرہ، لیکن جتنے بھی وائٹ کالرز جابز ہیں آپ کے کمپنیز وغیرہ ہیں وہ آف دیتی ہیں لیبر ڈے. تو کل چھٹی ہے انشاءاللہ عز و جل، گھر پہ آرام بھی کریں گے اور فریش ہو جائیں گے. پھر پرسوں سے پیر سے منگل سے اپنی جاب پہ ایز یوزول انشاءاللہ عز و جل جائیں گے. آج پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں تو یہ بات کروں گا کہ 6 ستمبر کا دن ہے، اور 6 ستمبر 1965 کو پاکستانی ایئر فورس کا ایک بہت ہی شاندار بے مثال یعنی کہ مظاہرہ ہوا تھا، اور دشمن کے دانت کھٹے کیے تھے. اور ایم عالم جو کہ ہمارے پائلٹ تھے، بڑے زبردست پائلٹ تھے، ورلڈ ریکارڈ انہوں نے قائم کیا تھا. 1 منٹ میں 5 انڈیا کے فائٹر طیاروں کو گرایا تھا، جو آج تک ایک ریکارڈ ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالی ہمارے ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت کرے. 6 ستمبر کے حوالے سے خصوصی پیغام کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو نظر بد سے بچائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اور دشمنوں سے اس کو جو ہے محفوظ رکھے انشاءاللہ عز و جل، تا قیامت اس ملک کو آباد رکھے. اللہم آمین ثم آمین. ہر طرح کی، کیونکہ دشمن جو ہیں وہ پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہر طرح سے، کہ کسی طرح سے اس کو برباد کیا جائے. دشمن تو کیا اس کو برباد کرے گا، بس اپنے ہی لوگوں نے یعنی کہ اس چمن کو لوٹا. لیکن پھر بھی چونکہ یہ معرض وجود میں آیا، اللہ کا ایک عطیہ ہے، اللہ کا ایک احسان ہے مسلمانوں کے اوپر. 27 رمضان المبارک کو اللہ نے شب قدر کی رات کو یہ ملک عطا کیا مسلمانوں کو، اسلام کے نام پہ بننے والا واحد ملک الحمدللہ رب العالمین. اس میں دعائیں شامل ہیں اللہ عز و جل کی امت، اللہ عز و جل کی محبوب علیہ السلام کی امت کی اولیاء کی، سرکار علیہ السلام کی خصوصی نظر کرم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک پاکستان عطا فرمایا الحمدللہ. اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ اس کو حاسدوں سے اور دشمنوں کے شر سے بچائے، اور ہماری پاک فوج، ہماری جو افواج پاکستان ہیں، اس کو ایک ناقابل تسخیر اللہ تعالیٰ ایک فورس میں تبدیل فرمائے، جو کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں تمام عالم اسلام کے لیے انشاءاللہ عز و جل ریپریزنٹ کرے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ اس ملک کو شاد اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اس ملک کے اوپر. بڑی قربانیاں ہیں. چونڈا کے محاذ کے اوپر 1965 کے اندر ٹینکوں کی دنیا کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی، اور ایسا جذبہ تھا دیہاتیوں کا کہ اپنے جسموں پہ بم باندھ کر، کیونکہ فورس کم تھی، انڈیا کے بارڈر کے اوپر لاہور کی طرف بھی لگی ہوئی تھی، دشمن طاقت کے نشے میں چور آیا تھا کہ پاکستان کو تہو نہس اور تہو بالا کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو کام تھے اور اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی کہ اس کو تباہ و برباد کر دیا. کہ یہ خبریں اور سرخیاں تھیں دشمن کے کیمپ میں کہ لاہور جم خانہ میں چائے پئیں گے شام کی، اور یہ کریں گے تو وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے خاک میں غرور ملایا دشمن کا، اور سب سامان حرب چھوڑ کے بھاگے تھے. تو لاہور کے آپ کا پنجاب کے محاذ چونڈا سیالکوٹ کے پاس جو دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ ہوئی تھی 1965 میں، تو وہاں یعنی کہ یہ عالم تھا کہ فورسز کم تھیں،
پاکستان کی مختلف محاذ کھلے ہوئے تھے، تو دیہات گاؤں کے لوگوں نے جذبہ شہادت سے سرفراز ہو کر اپنے جسموں پہ یعنی کہ بم باندھ کر یعنی کہ ٹینکوں کے نیچے انڈیا کی آرمی کے لیٹے تھے، تاکہ کیونکہ کس طرح سے لڑتے، اتنی بڑی تعداد میں ٹینک آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پاک فوج کو فتح نصیب فرمائی تھی، اور دشمن جو تھا وہ اس کا غرور کا سر جو تھا وہ نیچا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا فضل، اپنا کرم اس ملک پاکستان پہ اور اس کی سرحدوں کے اوپر رکھے، اور دشمن کی بری نظر سے اس ملک کو محفوظ رکھے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ ہماری نظریاتی اور ہماری جو سرحدیں ہیں ملک کی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک پاکستان میں ہمارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا صحیح معنوں میں ایک نظام جو کہ نظام عدل ہے اور نظام فلاح ہے، وہ رائج اور قائم فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ اور آپ لوگ حضرات بتائیے کہ کس طرح سے کیا چل رہا ہے معاملہ، کہاں سے کون مجھے لائیو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صدقے اور طفیل آپ تمام حضرات کی تمام جائز مرادوں کو اور تمام جائز دعاؤں کو پورا فرمائے اپنے محبوب کے صدقے۔ سب کی پریشانیاں، سب کی مشکلیں، سب کی آزمائشیں خواہ کسی بھی حوالے سے ہو، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کرم فرمائے۔ بیماریاں ہیں، گھریلو ناچاقیاں ہیں، جو بھی آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب اور سرخ رو فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ہمارے صفدر ایاز بھائی بھی ہمارے ساتھ جوائن ہیں۔ صفدر بھائی کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ تو کام پہ ہوں گے، میں یہاں ڈیلس ٹیکسس میں ہوں، بھتیجی کے گھر آئے ہوئے ہیں، جمعے کی رات کو آئے تھے، اور جو ہیں وہ کل یہاں پہ اس نے چونکہ گھر لیا ہے یہاں پہ ڈیلس کے اندر، تو میں بیٹھا ہوا ہوں اس کے باہر پورچ کے اندر نماز وغیرہ پڑھ کے، اور ابھی قرآن پاک کی تلاوت، دلائل الخراج شریف کا حفظ وغیرہ یہاں پڑھا بیٹھ کے۔ اب انشاءاللہ آپ لوگوں سے تھوڑی سی گفتگو کر رہے ہیں۔ آج ہماری شام کی فلائٹ ہے تقریباً 8 بجے یہاں سے واپس، تو اب انشاءاللہ عز و جل 1 بجے تک 12-1 بجے تک پہنچ جائیں گے فلیڈلفیا۔ پھر وہاں سے گاڑی پارک کی ہوئی ہے لانگ ٹرم پارکنگ میں، لے کر انشاءاللہ 1-1:30 بجے تک نیو جرسی گھر پہنچ جائیں گے۔ کل چھٹی ہے جیسے آپ کو پتہ ہی ہے، لیبر ڈے کی، تو آرام بھی مل جائے گا، آرام سے فریش ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ منگل سے پھر جاب ایز یوزول شروع ہو جائے گی۔ ہاں آپ بھی بزی ہیں ماشاءاللہ سے، ظاہر بات ہے، آپ تو اپنا لانگ ویکینڈ ہے، اور ریٹیل جیسے میں نے بتایا، ریٹیل اور جو گروسریز اسٹورز ہیں وہ ان کی چھٹی تو نہیں ہوتی، لانگ ویکینڈ یہی بزنس کے ڈیز ہوتے ہیں، ریٹیل بزنس کے سیلز لگی ہوئی ہیں، لیبر ڈے سیلز، لیکن ہماری جتنی بھی وائٹ کالرز جو کمپنیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ آف دیتی ہیں یہاں پہ لیبر ڈے۔ یہاں پہ جیسے ہمارے پاکستان میں یوم مئی 1 مئی کو منایا جاتا ہے، یہاں لیبر ڈے جو ہے وہ پہلا منڈے جو ہے منتھ آف سپٹمبر کا، اس کے اندر منایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ 7 سپٹمبر کی چھٹی ہے۔ اور آپ لوگ تو اور سنائیں، خیریت سے سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہاں پہ نئی ڈیولپمنٹس ہیں، اپنے یہ سب گھر بنے ہوئے ڈیلس میں بہت زیادہ، یعنی کہ آج کل بومنگ یہاں پر کنسٹرکشن بزنس، نئی ڈیولپمنٹس وغیرہ، یہ سبب ہے ڈیلس کا نا۔ تقریباً ہم لوگ یہاں کا جو ایک سٹی ہے پلانو، اس سے 15-20 منٹ کے اوپر ہیں سبب میں، تو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، صبح کا ٹائم ہے، یہاں پہ ابھی انہوں نے حلوہ پوری کا ناشتہ وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ ہے۔ آغا رجب سینٹر ہمارا جو کراچی میں ہے، اس کی بھی برانچ ہے، کل رات وہاں گئے تھے، فالودہ اور ہر طرح کے ملک شیک اور یہ وہ سب چیزیں، وہی سیٹ اپ ہے، ویسا ہی ٹیسٹ ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل
آج حلوہ پوری کا ہماری بھتیجی نے، ایک کوئی ہے یہاں پر ڈیلس میں مشہور پاکستانی، وہ حلوہ پوری وغیرہ کرتے ہیں، سنڈے ہے آج جیسے، تو وہاں پہ جانے کا ارادہ ہے، فیملی وہاں جائیں گے ہم لوگ۔ یہاں پہ حالانکہ ڈیلس کے اندر تھوڑا سا کرونا وائرس کا ہے، لیکن میں محسوس ہی نہیں ہو رہا، یہاں پہ تو ہر کچھ کھلا ہوا ہے، سارے یعنی کہ سب میں دیکھ رہا ہوں 50% کیپیسٹی، سارے ریسٹورانٹ وغیرہ بھی سب کھلے ہوئے ہیں۔ کوئی احتیاط کر رہے ہیں اپنی طرف سے، ماسک وغیرہ پہن کے باہر نکلا جا رہا ہے، جو بھی نکل رہے ہیں، جیسے ہی گھر واپس آ رہے ہیں تو اپنا جو ہے وہ پہنا جا رہا ہے، اپنا ہاتھ وغیرہ فوراً واش کر لیے جاتے ہیں، احتیاط کری جا رہی ہے۔ وہی والی بات ہے کہ یہ دس از اے پارٹ آف دا لائف ناؤ، کرونا وائرس لکس لائک اینڈ وی ہیو ٹو لیو ود اٹ۔ تو احتیاط کے ساتھ ہی یعنی کہ رہنا ہے، اور زندہ یعنی کہ معمولات زندگی بھی ظاہر بات ہے 8 مہینے ہو چکے ہیں، کم و بیش 6 سے 8 مہینے، فروری میں آؤٹ بریک ہوا تھا یہاں پر، اور اب آلموسٹ ستمبر آ گیا ہے، تو 6 مہینے ہو گئے، 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے۔ اب کب تک، یعنی کہ وہی والی بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ رہنا سیکھ رہے ہیں کووڈ کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے ہر طرح کی بلائیات سے، آفتوں سے، بیماریوں سے۔ اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صدقے اور طفیل ہماری سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ وہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اور یہ ایمان ہونا چاہیے ہر مسلمان کا کہ اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر طرح کی جو بھی پریشانی، جو بھی مشکل ہے اس کو حل کرنے والا ہے، اسی کی طرف رجوع کریں، اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے پیاروں کا وسیلہ اس کی بارگاہ میں پیش کریں، اور اسی سے حاجت روائی چاہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، حاجتوں کو روا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جو بے اولاد ہیں، جو بیمار ہیں، جو بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں سے اچھا رہا، گفتگو ہوئی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا اب مناجات افطار پیر کے دن انشاءاللہ عز و جل ایز یوزول ہوگی، وہیں نیو جرسی سے لائیو ہم کریں گے، آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوا کریں۔ ہر پیر اور جمعرات کو انشاءاللہ عز و جل مناجات افطار ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے پیر اور جمعرات شریف کا، تو انشاءاللہ عز و جل ہم اسی سنت پہ آقا علیہ السلام کی عمل کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ افطار کے وقت میں شامل ہو جایا کریں۔ لائیو نوٹیفیکیشن مجھے لائک کر لیں، اس کو اویئرنیس آگے ہی پیج کو ہمارے صفدر ایاز بھائی کا ایک یوٹیوب کا بھی پیج ہے، صفدر ایاز MD کے نام سے، اس پہ بھی یہ لائیو آتا ہے سلسلہ، اور انشاءاللہ اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو اس کو بھی لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اچھی اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں صفدر بھائی، اور بتاتے رہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل چیزیں، تو وہ فائدہ مند ہوتی ہیں، ضرور سنا کریں، شیئر کیا کریں، آگے سبسکرائب کیا کریں۔ تو ہر چیز اچھی نیت سے کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، اور کسی بھی نیک کام کے اندر جتنی اچھی نیتیں آپ شامل کریں گے تو ہر اچھی نیت کے مطابق ثواب ملے گا، یعنی کہ کام آپ نے ایک کیا، لیکن اگر آپ نے 6 یا 5 اچھی نیتیں اس کے ساتھ شامل کر لیں تو 6 گنا اس کا ثواب بڑھ جائے گا اس ایک عمل کا۔ تو یہ ایک فائدہ ہے نیتیں کرنے کا، اچھی نیت کرنے کا، تو اچھی نیتیں کرا کریں۔ اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کھانا کھانا مباح ہے، نہ فرض ہے نہ وہ ہے کہ کہیں اپنی زندگی کو بچانے کے لیے انسان کھانا کھاتا ہی ہے، روزانہ ہی کھانا کھاتا ہے، مباح ہے، لذیذ کھانا کھانا مباح ہے، یعنی کہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، لیکن اگر آپ اس میں اچھی نیت شامل کر لیں گے کہ یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے اتنی قوت عطا فرمائے کہ میں اس کی عبادت کو بحق و خوبی ادا کر سکوں، اتنی طاقت آئے میرے جسم میں کہ میں بسم اللہ پڑھ کر یہ کھانا کھاؤں گا، یہ ایک اچھی نیت ہے۔ میں انشاءاللہ کھانا کھانے کے دوران ذکر اللہ بھی کرتا رہوں گا،
یا واجدو یا واجدو، ہر لقمے کے وقت اگر آدمی یا واجدو کا ورد کرے تو جو لقمہ اس کے منہ میں جاتا ہے نا وہ نور بن کے اترتا ہے اس کے اندر، الحمدللہ نورانی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کہتا رہوں گا، یہ تیسری نیت ہو گئی کھانا کھانے کے دوران۔ پھر بیچ میں پانی پیوں گا بسم اللہ کہہ کر، الحمدللہ شریف پڑھوں گا، یہ بھی نیتیں ہو گئی۔ تو جتنی نیتیں آپ کی شامل ہوتی جائیں گی کسی بھی ایسے مباح کام میں جس کا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، لیکن وہ ثواب بن جائے گا، ان نیتوں کی وجہ سے مباح کام بھی ثواب بن جائے گا۔ تو اسی طرح سے اپنا جائزہ لیتے رہا کریے، آپ کہیں جا رہے ہیں یا کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو نیت یہ ہونی چاہیے اس کی خیر خواہی کر رہا ہوں، اس یہ دلجوئی کی نیت سے آپ بات کریں، اس کا حال احوال پوچھ لیں، یہ ساری نیتیں شامل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے حساب سے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے صفدر ایاز بھائی کا یہ چینل ہے، انہوں نے لنک بھی دیا ہے کہ ان کا ہے youtube.com/c/صفدر ایاز MD، ان کے 300 سبسکرائبر ہو گئے ماشاءاللہ سے۔ تو ابھی پچھلے دنوں 125 یا 130 ہی تھے، لیکن اللہ نے برکت دی، اللہ تعالی ہم سب نے دعا بھی کی، اللہ تعالیٰ نے آج ان کے 300 سبسکرائب کر دیا، اور بہت ان قریب انشاءاللہ اور مزید برکت ہوگی۔ یہ ہمیں خبر دے رہے ہوں گے کہ 1000 سبسکرائبر ہو گئے انشاءاللہ عز و جل۔ تو نیکی کے کام کو پھیلانے میں مدد کیا کیجیے آپس میں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ ایک اچھا فعل ہے، ایک اچھی بات ہے۔ نصیحت، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی، کسی کا بھلا کر دینا، کسی کی دلجوئی کر دینا، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم 2 محبت کے میٹھے بولی بول دیں اور جو ہے وہ دوسرا آدمی جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا، کسی مسلمان کو اس کے دل میں خوشی داخل کرنا، یہ بھی کار ثواب ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے الحمدللہ کوشش کرتے رہا کریے، صفدر ایاز بھائی کے ساتھ شامل ہوا کریے، ان کا یوٹیوب چینل خود بھی سبسکرائب کریں اور آگے لوگوں کو بھی یعنی کہ سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس میں برکت اور عطا فرمائے، ان کے اس جذبے میں بھی، ان کے یوٹیوب چینل پہ بھی۔ آج ان کے جو بھتیجے وغیرہ ہیں ان کی شادی تھی پاکستان میں، وہ واپس بھی آ رہے ہیں، علماء ہیں وہ ماشاءاللہ، بچے ہیں لیکن نوجوان علماء ہیں اور ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی دین کی سمجھ اور اخلاص عطا فرمائے، ان اپنے والدین کا فرما بردار کرے۔ اللہ کا ان کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ حامد، رضا، وہاج یہ سب کسی بری صحبت میں نہیں ہیں، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ شکر ادا کریں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی طرف مائل بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ جو جس کا وقت ہے وہ اسی حساب سے اپنی ترقی بھی کرے گا۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل اپنے وقت کے اوپر آگے بڑھیں گے اور بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اور مزید ترقی کریں گے اپنے وقت کے اوپر۔ اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے خدا نخواستہ کسی بری صحبت میں نہیں رکھا۔ یہاں اس ماحول میں رہتے ہوئے امریکہ میں ہماری اولاد جو ہے وہ اگر اس جبکہ برائی قدم قدم پہ بکھری ہوئی ہے یہاں پر، برائی کا یعنی کہ آپ تصور سوچیں بھی نہیں تو آپ کے سامنے موجود ہے وہ برائی، آپ کو پتہ ہی ہے یہ بات، جو لوگ یہاں پہ اس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائی، بری صحبتوں سے بچایا، دین کی طرف راغب کیا، نعت پڑھنے والا بنایا، اذان دینے والا بنایا، اور یعنی کہ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت ان کے جذبوں میں ڈالے، ان کو اور اپنی طرف مائل فرمائے، اپنے والدین کا اور سعادت مند کرے انشاءاللہ عز و جل۔ تو شکر، ہر حال میں شکر اللہ کا کرنے کا اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام عبد الرحمن مان بھائی، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیریت ہے؟
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ کون جڑے ہوئے ہیں؟ اچھا، ہمارے صفدر ایاز بھائی کی آج ویڈنگ اینیورسری بھی ہے بھائی، مبارک ہو. 6 ستمبر جو کہ یوم فضائیہ ہے، ابھی جس کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو یہ ہمارے صفدر ایاز بھائی کی ویڈنگ سیریمنی بھی ہے. اور میں اپنے بارے میں بتاؤں، مجھے ابھی یاد آ گیا کہ آج کے دن میری تاریخ پیدائش بھی ہے، میری برتھ ڈے ہے. 6 ستمبر جو ہے وہ میری برتھ ڈے کا بھی دن ہے. آج میری بھی پیدائش کی دن ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ زندگی عطا کی، اپنی اطاعت میں ہی زندہ رکھے اور اپنی اطاعت میں ہی اس دنیا سے لے جائے فرمانبرداری میں. تو میری بھی آج برتھ ڈے ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی دعا کریں میرے حق میں کہ اللہ تعالیٰ ایمان عافیت صحت عطا فرمائے اور اپنے دین کا کام زیادہ سے زیادہ لے، اطاعت فرمانبرداری میں زندہ رکھے. اللہم آمین ثم آمین. تو چلیں، آپ لوگوں سے اچھی گفتگو رہی انشاءاللہ عز و جل. ہمارے صفدر ایاز بھائی کی آج ویڈنگ اینیورسری بھی ہے، ان کو بھی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور برکتیں اور چیزیں جو ہیں وہ شامل رکھے، اور مزید برکتیں نصیب فرمائے. ان کی جو شادی شدہ زندگی ہے اس کو اور پھلے پھولے. ماشاءاللہ آج ان کی آئی تھنک 20ویں سالگرہ یا 25ویں سالگرہ ہوگی یا جو بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کو سلور جبلی ہے تو گولڈن جبلی میں تبدیل کرے، 50ویں بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو 50ویں ویڈنگ اینیورسری منانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. ایمان اور عافیت کے ساتھ سب کو زندہ رکھے. خیر مبارک صفدر ایاز بھائی، ماشاءاللہ سے. ہمارے سلمان دیوان بھائی ہیں، وہ بھی بہت اچھے ہیں، نیو یارک کے اندر کافی کام کر رہے ہیں. ان کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. ان کی بیچارے کی ٹانگ میں تکلیف ہو گئی تھی کچھ، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے، سب خیریت کرے. چلیں، آپ لوگوں سے اچھی گفتگو رہی. انشاءاللہ عز و جل اپنا خیال رکھیں، اور پھر انشاءاللہ مناجات افطار میں پیر کے دن انشاءاللہ نیو جرسی سے لائیو ہم ہوں گے. 15 منٹ 20 منٹ کے لیے دعا میں کریں گے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آگے شیئر کر دیں اگر کر سکتے ہیں تو. السلام علیکم.